بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ خود بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے، تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ بلکہ بعض روایات سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ اس دن یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو ہم تو اس بات کے پھر زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ سے محبت کا اظہار کریں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد یہ عام اختیار ہو گیا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آئندہ سال اگر میں موجود رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا یہود کی مخالفت میں۔ لیکن افسوس اور مقام حسرت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اگلا سال نہ آ سکا۔ محرم کی تاریخ سے پہلے ہی گویا آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اور خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا کہ اگلے سال میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا۔ لہذا دو باتیں یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے اور عمل سے بھی ثابت ہے، اور 10ویں کے ساتھ ایک روزہ ملانا یہ حضور کے عمل سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن حضور کی خواہش اور تمنا یعنی قول سے ضرور ثابت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش اور احترام میں آج بھی یہود کی مخالفت کی نیت سے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائے گا تو یہ زیادہ باعث ثواب ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہہ کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل کے جو یہودی ہیں وہ تو 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لہذا پھر یہود کی مخالفت کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی صرف محرم کا یعنی 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اولاً تو بعض تحقیق اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، دھارمک گرو ہوتے ہیں، وہ آج بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا وہ علت، وجہ اور سبب موجود ہے جس کی وجہ سے حضور نے ہمیں 11ویں یا 9ویں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا ہمیں اس دن کے روزے کے ساتھ 9ویں اور 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے، اور اگر مان لیا جائے کہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوں تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک عاشق صادق کے لیے اور حضور سے محبت قدم بھرنے والے کے لیے اس قدر ہی بات کافی ہے کہ حضور نے اپنی تمنا کا اظہار فرمایا تھا۔ لہذا سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی 10ویں محرم الحرام یعنی عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے، چاہے وہ 9ویں محرم الحرام کا ہو اور چاہے وہ 11ویں محرم الحرام کا ہو۔ اخیر میں یہ بات بھی عرض کر دینا مناسب ہے کہ جو آدمی ایسا ہو کہ جس کے لیے دونوں روزے رکھنا مشکل ہوں، وہ آدمی محنت مشقت مزدوری والا کوئی کام کرتا ہو، یا یہ کہ بیمار ہو لیکن اس کی روزہ رکھنے کی چاہت ہو لیکن 2 روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو، اور وہ اس عذر کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے صرف ایک روزہ بھی رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اسے پورا ثواب ملے گا۔ لیکن صرف یہ بات کہہ کے کہ یہود آج کل کے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اس بات کو نکار دینا کہ صرف ایک ہی روزہ رکھ لیا جائے، کوئی مجبوری اور عذر بھی نہ ہو، تو یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ لہذا جن کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ان کو دونوں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار بھی ہے اور ثواب کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔